کیس میں مرد وارث پٹیشنر نے دعویٰ کیا کہ والد نے جائیداد اسے محبت اور خلوص کے تحفے کے طور پر دی تھی، جبکہ بیٹی وارث رسپونڈنٹ نے اپنی وراثتی حصہ داری کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین کرام، آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ جس طرح ہمارے بڑے آباء و اجداد یہاں سے چلے گئے اور آج ہمارے لیے واقعہ بن گئے ہیں، آنے والے وقت میں ہم نے بھی واقعہ بن جانا ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم مت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم جس کا کوئی حق بنتا ہے اس کو ادا کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ PLD 2026 سپریم کورٹ 42 اطہر من اللہ اینڈ عرفان سعادت خان جسٹسز۔ ٹائٹل ہے ابرار حسین پٹیشنر ورسز مسمات بی بی شاہدہ اینڈ ادرس۔ ناظرین اکرام، اس میں جو ڈسکس ہوئی ہیں قانون، وہ ایک تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے، اس میں ڈسکس ہوا، اسلامک لا ڈسکس ہوا ہے، اس کے بعد جناب اس میں جو ہے یہ وراثت کے حوالے سے باتیں ہیں ساری جو اس میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سول پٹیشن نمبر ہے 567K/2023۔ ناظرین کرام، یہ کیس وراثت کے تنازع کے متعلق ہے۔ کیس میں مرد وارث پٹیشنر نے دعویٰ کیا کہ والد نے جائیداد اسے محبت اور خلوص کے تحفے کے طور پر دی تھی، جبکہ بیٹی وارث رسپونڈنٹ نے اپنی وراثتی حصہ داری کا دعویٰ کیا۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے دو اہم نکات واضح کیے۔ نمبر 1، وراثت ایک الہی حق ہے جو مرد یا عورت ہر وارث کو بلا کسی مداخلت کے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، وراثت میں خواتین کے حقوق کو ظلم، دھوکہ یا سماجی رسم و رواج کے تحت چھیننا قابل قبول نہیں۔ نمبر 3، جو شخص تحفہ یعنی گفٹ کا، ہبہ کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر بھاری ثبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بارے ثبوت اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کے پاس ہے، اور اگر وہ تاریخ، وقت، مقام، قبولیت یا شہادت پیش نہ کر سکے تو دعویٰ مسترد ہوگا۔ موجودہ کیس میں پٹیشنر نے اپنی شہادت پیش نہیں کی اور دعویٰ ثابت نہ ہو سکا۔ نچلی عدالتوں کے فیصلے بالکل درست تھے اور سپریم کورٹ نے اپیل کی اجازت مسترد کر دی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی بھائی کو کر دیا۔ ریاست پر لازم ہے کہ وہ خواتین کے وراثتی حقوق کی حفاظت کرے اور کوئی بھی ثقافتی یا سماجی رواج انہیں محروم کرے سے ختم کرے۔ ناظرین کرام، مسٹر ابرار حسین پٹیشنر نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی درخواست دی تھی۔ ہائی کورٹ نے پٹیشنر کی دوسری اپیل مسترد کی تھی اور اس پر 5 لاکھ روپے کی لاگت عائد کی تھی۔ تنازع والد کی جائیداد کے بارے میں تھا جو انتقال کر گئے تھے۔ والد کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 2 بعد میں انتقال کر گئے۔ مسز بی بی شاہدہ رسپونڈنٹ نمبر 1 نے دعویٰ کیا کہ والد کی جائیداد سب وارثوں کی ملکیت ہے۔ پٹیشنر نے جائیداد پر قبضہ غیر قانونی طور پر حاصل کیا اور کرایہ وصول کیا بغیر قانونی وارثوں کو ان کے حصے کے مطابق دینے کے۔ باقی وارث بھی اس کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ پٹیشنر کی دلیل، بھائی نے کیا کہا جی؟ والد نے محبت اور خلوص کے طور پر جائیداد اسے تحفے میں دی۔ قبضہ اقرارنامہ دستخط شدہ دستاویز اور ناظم کی جانب سے جاری سرٹیفکیٹ کے ذریعے تسلیم کیا گیا۔ اس بنیاد پر وہ باقی وارثوں کو جائیداد سے خارج کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا ہمیشہ ہبہ بیٹوں کو ہی ہوتا ہے؟ بیٹیوں کو نہیں ہبہ ہو سکتا؟ اگر کیا بھی ہے ہمارے پاکستان میں ایکسیپشنل کیس ہی ہوگا، 1% بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ہبہ کے جو کیسز ہیں کہ جائیداد سے بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے بیٹوں کو ہبہ کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے جو بیٹی کو اپنے ہی گھر میں اپنے ہی باپ یا اپنے بھائیوں کے سے جو ہے نا اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب معاشرہ ظالم ہے۔ جب معاشرے میں گھر سے ہی یہ کام شروع ہو جائے تو پھر کیا ہونا ہے؟ ٹرائل کورٹ نے 7 ایشو فریم کیے، فیصلہ دیا کہ تمام وارث اپنے حصے کے حقدار ہیں۔ جائیداد کی تقسیم کرنے یا اگر تقسیم ممکن نہ ہو تو بیچ کر آمدنی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔
پٹیشنر کو ہدایت کی کہ گزشتہ 3 سال کے کرائے سے قانونی وارثوں کو 25,000 روپے ماہانہ ادا کریں۔ پہلی اپیل اور ہائی کورٹ کی دوسری اپیل بھی مسترد کی گئی اور عدالتوں نے پٹیشنر کے دعوے کو ثبوت کی کمی کے باعث مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کا کیا موقف تھا جی؟ پٹیشنر نے قرارنامہ اور سرٹیفکیٹ کی صداقت ثابت نہیں کی، اس کی ٹروتھنیس، دونوں دستاویزات شواہد کی کمی اور غیر معتبر ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول تھی۔ عدالت نے کہا کہ جائیداد پر قبضہ والد کی موت کے وقت تمام وارثوں کے فائدے کے لیے تھا۔ گفٹ کے دعوے پر، ہبہ کے دعوے پر بارے ثبوت کا بوجھ پٹیشنر پر ہوتا ہے، لیکن وہ ناکام رہا۔ مسلسل اپیلیں دائر کرنا وارثوں کے حقوق کی روک تھام اور عدالتی نظام کے غلط استعمال کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کی اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا جو تمام وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، شریعت اور وراثت کے نکات کیا ہیں؟ وراثت کا حق خود کار اور فوری طور پر سب وارثوں کو ملتا ہے۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ الزام، دھوکہ یا معاشرتی رسم و رواج کے تحت نہیں چھینا جا سکتا۔ اگر کوئی تحفہ یا گفٹ یا ہبہ کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے سخت شرائط ہے کہ تحفے کی پیشکش ہوئی، قبولیت ہوئی، قبضہ منتقل ہوا، کب، کس جگہ، تاریخ، وقت اور جگہ کون سی تھی۔ قوانین و شریعت کے مطابق وراثت میں تاخیر یا چیلنج کرنے سے حق ختم نہیں ہوتا، اس میں کوئی لمیٹیشن میٹر نہیں ہے۔ ریاست پر لازم ہے کہ وہ خواتین کو وراثت کا حق فوری اور بغیر رکاوٹ فراہم کرے۔ کوئی بھی جو دھوکہ، جبر یا اثر و رسوخ کے ذریعے خواتین کے حق کو روکے سے قانونی طور پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ خواتین کے حقوق کی عدم حفاظت قوم کی کمزوری اور عدل و انصاف کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین اکرام، کیس کے جو اہم ایشو تھے وہ تھے وراثت کی تقسیم، کہ قانونی وارثوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ ہبے کی صداقت، آیا والد نے واقعی جائیداد پٹیشنر کو تحفے میں دی تھی؟ شواہد کی قابل قبولیت، اقرار نامہ اور ناظم کا سرٹیفکیٹ قابل اعتماد تھے یا نہیں؟ وراثت میں خواتین کا حق، کیا خواتین کو ان کا حصہ بلا رکاوٹ ملنا چاہیے تھا؟ ریاست کی ذمہ داری کیا تھی جی؟ کیا ریاست خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کے لیے فعال اقدامات کر رہی تھی؟ عدالتی عمل کا غلط استعمال، کیا پٹیشنر کی اپیلیں صرف دیگر وارثوں کے حقوق کو روکنے کے لیے تھیں؟ شریعت کے مطابق قانونی اصول کیا جی؟ وراثت کے فوری و خودکار حقوق، تحفہ کے ثبوت، ہبہ کے ثبوت، گفٹ کے ثبوت کی ذمہ داری اور مشترکہ وارثوں کے حقوق کے تحفظ کا حصول۔ ناظرین اکرام، یہ جو صورتحال ہے کہ بیٹیوں بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سوشلی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اس حوالے سے علماء کرام خاص طور پر اپنی تقاریر کا موضوع بنائیں کہ ہبہ کے نام پہ، تملیغ کے نام پر، بیع کے نام پر، دستبرداری کے نام پر بیٹیوں بہنوں کو جو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس ظلم کے کیونکہ خواتین پھر معاشی طور پر کمزور رہ جاتی ہیں، پہلے ہی وہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ہیں، اور جہاں پر عورتوں کو جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور تصور کیا جاتا ہے، بلکہ ہیں بھی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ ہے اس حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔